بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 399 ملاحظہ فرمائیں۔ میرے سر پر نہ جانے کیا لگا تھا، غالباً اوپر سامان کے شیلف پر سے کوئی چیز گری تھی، مگر نیند اور اس ذہنی کیفیت میں مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر وار کیا ہو۔ پھر شاید تم دونوں ہی نے مجھے سنبھالا تھا تو میں سمجھا کہ پکڑا گیا اور غالباً شکاری آپ پہنچے۔ لانچ تو بس الٹتے رہ گئی، حالانکہ تصادم تو برائے نام ہی تھا۔ تصادم ہوتا تو لانچ کے پر خچے اڑ جاتے۔ جہاز نے صرف مس کیا تھا، سامنے والے حصے کو چھوا تھا۔ اس کے ناخدا نے آخری وقت میں کوشش کی تھی ہمیں بچانے کی۔ اس کے عرصے پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب ماہی گیر تھے، وہ بڑے جیالے لوگ تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ٹکر ہوئی ہے، پہلے تو وہ چلائے اور پھر ایک دم کود پڑے سمندر میں، اور دو تو لانچ میں گرے۔ وہ مدد کے لیے آئے تھے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ خیر ہم میں سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کریم بلوچ نے انہیں اپنی زبان میں خوب سنائی اور ٹرالر کے ناخدا کو خود آ کے معافی مانگنی پڑی۔ کریم بلوچ نقصانات کی تلافی کا مطالبہ کر رہا تھا، وہ بات ہم نے ختم کرا دی، چنانچہ معاملہ بڑا نہیں اور وہ چلے گئے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ فشنگ ٹرالر پاکستانی نہیں تھا، غیر ملکی تھا۔ یہاں ہمارے سمندر میں یہ تو ہو رہا ہے، اجازت کے بغیر بھی بھارتی اور روسی مچھلی پکڑنے والے جہاز ہماری حدود میں آ جاتے ہیں، خطرہ دیکھتے ہیں تو بھاگ بھی جاتے ہیں۔ سمندر میں سب چلتا ہے، ممکن ہے ہمارے ماہی گیر بھی آگے نکل جاتے ہوں۔ ہاں دونوں طرف پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کی لانچیں ضبط کر لیتے ہیں، ماہی گیر بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر ایسے ہی خاموشی سے تبادلہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس روسی فشنگ ٹریلر کا کارکن عملہ مقامی تھا، جو ایک بہت غلط بات ہے۔ محسن بولا انجانے میں یہ لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں محض پیسے کی خاطر، جو کوئی خیر سگالی کے مشن پر نہیں آتے اور ہمارے دوست بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو ہے، میں نے کہا سنا ان فشنگ ٹرالرز کے ذریعے جاسوسی ہوتی ہے، ان پر حساس آلات نصب ہوتے ہیں۔ ہاں اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ماہی گیروں کی روزی بھی خراب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ماہی گیری کے جدید ترین طریقے ہیں۔ وہ سب مچھلیاں سمیٹ لیتے ہیں اور بچی کچی ہمارے حصے میں آتی ہیں۔ کیا اس لیے وہ فشنگ ٹریلر بلیک آؤٹ میں آ رہا تھا؟ میں نے کہا ظاہر ہے، چور تو اندھیرے ہی میں آتا ہے۔ محسن بولا اچھی بات صرف یہ ہوئی کہ ٹریلر پر جو ڈاکٹر تھا، دیکھنے میں وہ بھی ڈاکٹر نہیں لگتا تھا، مگر اس نے فوراً تجھے دیکھ لیا اور اپنے میڈیکل بیگ سے نکال کے کوئی انجیکشن بھی لگا دیا۔ وہ اس صورتحال سے تھوڑا سا پریشان بھی ہو گئے تھے کہ کریم بلوچ کے ہنگامے نے انہیں مزید نروس کر دیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ چوٹ کا عارضی اثر ہے۔ تجھے سمجھایا؟ کسی مترجم کے ذریعے؟ نہیں، مترجم کہاں سے آتا؟ تو پھر تو نے روسی کیسے سمجھ لی؟ شاہ عقل سے کام لے، وہ یہاں کے لوگوں سے کام لیتے ہیں اور جاسوسی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کام اس وقت تک کیسے ممکن ہے جب تک وہ یہاں کی بولی سمجھتے نہ ہوں اور بولتے نہ ہوں؟ مجھے تو وہ سب KGB کے ٹرینڈ ایجنٹ لگے تھے۔ اس نے اردو میں بات کی، لہجہ تو صاف نہیں تھا، مگر ان کی اردو خاصی رواں تھی۔ اس نے مجھے تسلی دینے کے لیے کچھ زیادہ ہی وضاحت کر دی کہ دیکھو دماغ ایک جھلی میں ہوتا ہے، بعض اوقات چوٹ سے ہیمرج ہو جاتا ہے، مگر اس کی علامات واضح ہوتی ہیں۔ یہ صدمے کا معمولی اثر ہے، اس میں جھلی کے اندر مغز ہل جاتا ہے، ممکن ہے ہوش میں آنے کے بعد بھی کچھ اثرات باقی رہیں، مثلاً بے وجود آوازیں سنائی دیں یا متلی وغیرہ محسوس ہو، تو فکر کی بات نہیں، یہ اثرات خود بخود زائل ہو جائیں گے۔ اس نے کافی مقدار میں دوائیں بھی دی تھیں اور میں نے وہ روسی دوائیں کھائیں۔ ہاں وہ پوچھ رہا تھا کہ انجیکشن لگا سکتے ہو؟ نازو نے کہا کہ میں تربیت یافتہ نرس ہوں۔ محسن بولا میں تو اس انکشاف سے پہنچ کر رہ گیا، آج تک اس لڑکی نے ہمیں تو بتایا نہیں تھا۔ اس نے نازو کو سرئی دی اور انجیکشن دیا کہ 6 گھنٹے بعد لگا دینا۔ اس نے صبح 8 بجے لگایا تھا، ابھی 2 باقی ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ نازو کے لیے رات بھر جاگتی رہی اور تمہارے سرانے بیٹھی رہی، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ باری باری جاگ لیں گے۔ کریم بلوچ نے کہا تھا کہ تمہیں آخری حصے میں شفٹ کر دینا چاہیے، سامنے والے حصے میں کچھ مرمت کا مسئلہ تھا۔ محسن بولا اور معلوم ہے ابھی ہوش میں آنے پر میں کیا سمجھا؟ میں سمجھا کہ مجھے کسی صندوق میں بند کر دیا گیا ہے اور اس میں باہر سے کیلیں ٹھونکی جا رہی ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا لاب سگریٹ دے۔ محسن نے 2 سگریٹ جلائیں اور ایک مجھے دی۔ ہوش تو جناب کو صبح فجر کے وقت ہی آ گیا تھا۔ کیا یہ بات جانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے حیرانی سے کہا آپ نے خاصی نامعقولیت کا ثبوت دیا، ڈاکٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو آوازیں سنائی دیں گی۔ محسن بولا آپ یک طرفہ گفتگو فرما رہے، رابعہ سے جیسے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے، اور یہ مجھے نازو نے بتایا بڑے جذباتی انداز میں۔ اس میں نامعقولیت کیا؟ نامعقولیت یہ کہ آپ نازو کو رابعہ سمجھ کے اپنے عشق کا وہ بخار نکالتے رہے، بلکہ بخارات نکالتے رہے جو آپ کے لاشعور وغیرہ میں بھر گئے تھے۔ نازو سمجھدار لڑکی ہے، وہ رابعہ بن کے بولتی رہی۔ میں پہنچ کر رہ گیا، اس نے بتایا ہے، ہم خود سنتے رہے، میں اور غالب۔ کمال ہے، مجھے احساس تو خیر نہیں ہوا تھا،
مگر یاد بھی نہیں آ رہا ہے، خواب بھی یاد تو آ جاتا ہے، کیا کچھ کہہ ڈالا تھا میں نے؟ دوبارہ شوٹنگ کے لیے نازو کو نہ بلا لوں؟ محسن نے کہا، وہ آ رہی ہے شوٹنگ کے لیے، تجھے شوٹ کرے گی۔ سب سے پہلے غالب نے قریب آ کر کہا، اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ یار آپ نے برا تو نہیں مانا؟ محسن نے نادم لہجے میں کہا، برا ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے، بس کیا کریں، عادت سے مجبور ہیں ہم بھی، منہ سے خود بخود سچ نکل جاتا ہے، محسن بولا۔ ان کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ غالب نے جواب میں خاصی ناقابل اشاعت بات کہی، پھر وہاں سے اٹھ گیا اور عرش پر سے سمندر کو دیکھتا رہا۔ مجھے ایک شک ہوتا ہے، محسن نے کچھ دیر بعد کہا۔ اس پر؟ غالب پر کہ کہیں سمندر میں چھلانگ نہ مار ڈالے؟ نہیں یار، اسے تیرنا کہاں آتا ہے، محسن بولا، وہ تو خودکشی کا ڈرامہ تک نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سچی بات تو یہ ہے کہ نازو اس کے پیچھے کود جائے گی اور اسے ایسے نکال لائے گی جیسے دودھ میں سے مکھی نکالتے ہیں۔ یہ نازو نے نرسنگ کا کورس کب کیا؟ وہ کہتی ہے کہ کالج میں نرسنگ میرا ایک مضمون تھا، میں کیا ہر ایک کو بتاتی پھروں کہ اب تک کیا پڑھا ہے؟ محسن بولا۔ شک کی کیا بات کر رہا تھا تو؟ شک مجھے یہ ہے کہ وہ فشنگ ٹریلر جانتے بوجھتے ہماری لانچ سے ٹکرایا تھا، محسن نے کہا۔ آج کل کے جدید بحری جہازوں پر رہنمائی کے لیے جو حالات نصب ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں بھی اسی طرح راستہ دکھاتے ہیں جس طرح طوفان میں۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ کیا وہ ہمیں غرق کرنا چاہتے تھے؟ یہ تو بہت آسان تھا، محسن بولا، وہ ہمارے اوپر سے گزر کر جا سکتے تھے۔ اس ٹریلر کے مقابلے میں ہماری لانچ ایسے ہی تھی جیسے روڈ رولر کے مقابلے میں کسی بچے کی ٹرائی سائیکل۔ پھر کیا مقصد تھا ان کا؟ ہمارے بارے میں اور تمام مشکوک محسوس ہونے والی کشتیوں اور لانچوں کا جائزہ لینا، محسن نے کہا۔ اگر وہ ایسے ہی آنا چاہتے تو ہم کہاں آنے دیتے؟ شاید کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ اور اس جہاز کی تباہی کے بعد جس پر روپ کمار کے بھوری داڑھی والے ماموں ماں اہل و عیال موجود تھے، ہمارے دشمن پریشان ہوں گے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، بلا وجہ کوئی کسی جہاز کو غرق نہیں کرتا، اور یہ تباہی کسی حادثے کا نتیجہ بھی نہیں تھی۔ یکے بعد دیگرے 6 دھماکے ہوئے تھے اور جائے واردات پر جائے بغیر ہی سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تقریبی کارروائی تھی۔ اور پھر وہ چین ریئیکشن ڈیوائس، میں نے کہا، اس کا سودا تو ایک ہی پارٹی سے ہو رہا تھا۔ کیا تو نے کوئی ایسی ویسی بات نوٹ کی تھی؟ ہاں، اس روسی ڈاکٹر کے ساتھ 2 کمپاؤنڈر یا ماتحت قسم کے جو کارٹون آئے تھے وہ روسی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک کا لہجہ واضح طور پر جنوبی ہند کا تھا، وہ صورت و شکل کی خونخواری کے انداز سے بھی کمانڈو ٹائپ لگتا تھا۔ دوسرا غالباً بنگالی تھا اور وہ چند منٹ کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ تیرا مطلب ہے کہ وہ بھوت تھا؟ نہیں، وہ بہت چالاک آدمی تھا، محسن نے کہا، بالکل گمنام اور روپوش رہنے والا، ایسا شخص جو کوشش کرتا ہے کہ کہیں بھی نمایاں نہ ہو، اس کی موجودگی بالکل محسوس نہ کی جائے، اس کے حلیے میں بات چیت کے انداز میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو اسے کسی بھی طرح نمایاں کرے۔ انٹیلیجنس میں ایسے لوگ بہت کامیاب رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ انٹیلیجنس کا ہی آدمی تھا۔ کس ملک کی انٹیلیجنس کا؟ ظاہر ہے ہمارا نہیں ہو سکتا تھا، محسن بولا، وہ الگ اپنی تفتیش کر رہے ہیں۔ ایک پولیس لانچ ہم سے بھی پوچھ گچھ کر کے آئی تھی۔ کس وقت؟ ابھی کوئی 2 گھنٹے قبل، محسن بولا۔ ہم نے انتظام تو رات کو ہی کر لیا تھا، میں نے اپنے شبے کا اظہار ان روسیوں کے جانے کے بعد ہی کر دیا تھا، کیونکہ وہ جو حاضر غائب شخص تھا نا، وہ موقع پاتے ہی کھسک گیا تھا۔ اس وقت وہ روسی ڈاکٹر تجھے انجیکشن لگا رہا تھا اور ہم سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ اسی وقت وہ غائب ہوا اور غالباً نیچے کا چکر لگا آیا۔ میں نے جب اسے غیر موجود پایا تو فوراً غالب کو متوجہ کیا۔ غالب نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر اسے سمجھانے میں لگی اور بس اتنی دیر میں وہ پھر آ گیا، جن کی طرح۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو صاف مکر گیا کہ میں تو یہیں تھا۔ یہ بات خطرناک بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ کیا اس شخص کے رویے سے یا صورت سے کسی قسم کے شک کا اظہار ہوتا تھا؟ اتنا ہمک ہوتا تو کامیاب ایجنٹ بن سکتا تھا۔ تاہم ایک بات ہے میری اطمینان کے لیے، محسن بولا، اگر انہیں ذرا بھی شک ہوتا تو ہمیں مہلت نہ دیتے۔ ہم تیار تو تھے ان سے نمٹنے کے لیے، مگر وہ لوٹ کر بھی تو نہیں آئے۔ اب تو ہو گئے 4 گھنٹے۔ میں نے تائید میں ساری لایا۔ کریم بلوچ کا بندوبست اچھا تھا، وہ مائی گیر ہی سمجھے ہوں گے۔ پھر بھی کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ یہ لانچ جو کل سے اسی جگہ موجود ہے 2-4 دن نہ سے ہی کم از کم 1 دن تو یہاں نظر آئے؟ اب لانچ کہاں جائے گی؟ محسن بولا، ہم تو بس یوں سمجھ لیں کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہم معلوم کر لیں کہ روانگی کا شیڈول کیا ہے، اور اگر کچھ وقت ہو تو اپنے یار اکرام شیخ کا اور مونی کا سراغ بھی لگائیں۔ دونوں کام مشکل ہے، ہمیں کون بتائے گا ایس ایس کرانتی 3 کب روانہ ہو رہا ہے؟ وہ تو اچانک خاموشی سے اور رازداری کے ساتھ نکلنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے تو رات ہی کا وقت موزوں ترین ہوتا ہے۔ میں نے کہا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ لانچ کو کریم بلوچ کے حوالے کرتے ہیں، وہ آج سچ مچ ایک پھیرا لگائے اور کچھ مچھلیاں وغیرہ پکڑ لائے، اپنے ساتھ لیلا مجنوں کو لے جائے اور گہرے سمندر کی سیر کرا لائے۔ میں اور تو چلتے ہیں ساحل کی طرف۔ اس لیے میں کیا عرض ہے؟
یہ اکثریت کا حلیہ ہے، محسن بولا۔ مزدور، کلی، سب کا۔ غالب نے ہماری تجویز کو جزوی طور پر قبول کیا۔ اس نے کہا لانچ چلی ہی جائے تو اچھا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ پھر نازو کیا اکیلی رہے گی لانچ پر؟ اکیلی رہے گی تو کیا، اسے شارک اور ویل کھا جائے گی؟ غالب نے کہا کوئی سمندری بلا چمٹ جائے گی اس سے، وہ تو خود بلا سے چمٹ جائے گی۔ اور شارک ویل کے تو 2 ہاتھ مارے تو ان کے جبڑے الگ سے اتار دیے۔ یہ سب کچھ نازو کو سنانے کے لیے تھا، جو ظاہری بے نیازی سے دوسری جانب کھڑی ہوئی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے، مگر تم کو کیا اعتراض ہے اس کے ساتھ جانے میں؟ میں نے کہا یہ خود اپنی حفاظت جو نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے سالہ کہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ محسن نے اسے تیش دلانے کے لیے کہا میں کہتا ہوں تم ایسی بات ہی مت کرنا، بلکہ سرے سے بات ہی مت کرنا۔ بیٹھ جانا لانچ کے اس کنارے پر مشرق کی طرف منہ کر کے، مگر میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ مرزا یہ تم دل سے کہہ رہے ہو؟ ذرا نازو کے سر پر ہاتھ رکھو اور قسم کھا کے کہو، محسن بولا۔ نازو کے سر پر ہاتھ رکھنا بپری ہوئی شیرنی کی دم پکڑنے سے زیادہ مشکل کام تھا۔ فضول بکواس مت کرو، میں نے کہہ دیا نا کہ تمہارے ساتھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں میں کیسے جاتے ہو۔ چلو نازو سے پوچھ لیتے ہیں، میں کچھ نہیں سن رہی ہوں، اس نے ہماری طرف دیکھے بغیر کہا۔ سچ کہہ رہی ہو نا کہ تم کچھ نہیں سن رہی ہو؟ غالب نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر چلا جاتا ہوں، سر سے کفن باندھ کے، اور یوں بھی دوستوں کا دل توڑنا اچھا نہیں لگتا مجھے۔ تمہارا کیا خیال ہے نازو، ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں؟ میں اب بھی کچھ نہیں سن رہی ہوں۔ میں اور محسن ہنس پڑے۔ دراصل یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے لیے سب کا ایک ساتھ جانا ضروری ہو۔ میں اور محسن بندرگاہ کے علاقے کے ایک چکر لگا کے اور کچھ سن گن لے کر آتے ہیں، مغرب تک تم بھی لوٹ آنا، اور اس بھروسے پر مت رہنا ہمارا کیا پتہ لوٹ کر ہی نہ آئے۔ کیوں بھائی نازو؟ غالب نے پھر کہا کتنی بار کہوں کہ میں کچھ نہیں سن رہی ہوں؟ اس نے اب بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، مگر اسے جو کہنا تھا وہ ہم نے سمجھ لیا تھا۔ کریم بلوچ اس تمام عرصے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ غالب نے اس کو تلاش کے بعد ایک گمنام گوشے میں دریافت کیا، جہاں وہ کاٹ کباڑ کے ایک ڈھیر میں سو رہا تھا۔ یہ تو اس کو جگانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ مدہوش نہیں تھا اور بات سن کے سمجھنے اور جواب دینے کے قابل بھی تھا، مگر وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور ایسے جھوم رہا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے زمین ہل رہی ہو۔ بے شک سمندر کے سینے پر تلاطم ایک مسلسل عمل ہے، اور سکوت جو زمین پر محسوس ہوتا ہے اس کا سطح آب پر کوئی تصور نہیں، مگر وہ سمندر کا باسی تھا، اور ایک مختصر عرصے میں اگر ہم اس حرکت کے عادی ہونے لگے تھے تو کریم بلوچ کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات ہی نہ تھی۔ غالب نے اسے میرے سامنے ایک ملزم کی طرح پیش کیا۔ تم پیتے ہو کریم؟ کیا پیتے ہو؟ اپن کیا پیے گا صاحب، وسکی مسکی تو کبھی مقدر سے مل جاتا ہے، ورنہ اپنا دیسی شراب ہے۔ وہ ہچکی لے کر بولا آپ نہیں پی سکتا؟ میں اس کے منہ پر تھپڑ مارتے مارتے رہ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، خود کو مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں؟ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اپن بہت گناہ گار ہے صاحب، پر مسلمان ہے۔ کیسے مسلمان ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ چیز ہم پر حرام کر دی گئی ہے؟ معلوم ہے صاحب، پر کیا کرے؟ اگر معلوم ہے اور پھر بھی پیتے ہو تو یہ کرو کہ سب حرام چیزوں کو حلال کر لو، لحم خنزیر بھی کھاؤ، لیکن خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہم ایک ہندو یا کسی بھی غیر مسلم کو ناخدا رکھ سکتے ہیں اور اس کے پینے کی عادت کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی خود کو ہمارا ہم مذہب بھی کہے اور پھر وہ کام بھی کرے جس کی ممانعت ہے تو ہم اسے کچھ نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ آپ حق بولتا صاحب، بالکل سچا بات کرتا، مگر اب بہت لاچار اور مجبور ہے۔ ادھر سمندر میں آدمی اندر سے خالی ہو جاتا، اس کا سینے میں پانی بھر جاتا اور پیٹ میں گیس۔ خوب، تو یہ تم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہو؟ میں نے تن سے کہا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پیو گے نہیں تو مر جاؤ گے؟ بالکل مر جائے گا صاحب، ایک دم مر جائے گا۔ اچھا ہم دیکھیں گے، میں نے کہا، نہ ہم مرنے دیں گے تم کو اور نہ شراب پینے دیں گے۔ آپ ہم کو مارو صاحب، ہم کو بند کر دو، کمرہ میں باندھ کے ڈال دو۔ وہ بولا ہمارا باپ بھی ایسا کرتا تھا، بہت اچھا کرے گا صاحب اگر ہمارا یہ خبیث عادت چھڑا دے گا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم کو بلایا تھا کام کے لیے، مگر تم تو کسی کام کے نہیں۔ کام آپ بولو صاحب، کام ام کرے گا۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کے بولا خاک کرے گا کام، بیڑا غرق کرے گا۔ میں نے کہا اس حالت میں کشتی چلا سکتے ہو تم؟ کیوں نہیں صاحب، ایسا کیا بات ہے، یہ تو ہمیشہ کرتے ہیں ہم بھی، اور دوسرا سب لوگ بھی تھوڑا سا پی کے تو جان آ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے زیادہ کدھر پیا ہے، زیادہ ملے گا تو پیے گا، پھر ہم ایسا کھڑا نہیں ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ ممکن ہے پہلے اس نے شوقیہ پی ہو، پھر یہ عادت بن گئی ہو۔ اب یہ عادت ایک مجبوری تھی اور ضرورت تھی۔ شراب اس کے جسمانی نظام کا ایک حصہ بن چکی تھی اور اعصاب کو کنٹرول کرنے لگی تھی۔
اس کے بغیر وہ ناکارہ ہو جاتا تھا۔ ایسا میں نے ٹرک ڈرائیوروں کے بارے میں سنا تھا۔ وہ ٹرک ڈرائیور جو اپنی قوت برداشت سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور دن کے بعد رات کو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ چرس کو ایک مسکن اعصاب کے دوا کے طور پر استعمال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تم لانچ چلا لو گے؟ میں نے کہا آپ ٹرائی کرو صاحب، بولو تو سوئی کے ناکے سے لانچ گزار کے دکھائے۔ وہ بولا کریم بلوچ کا دماغ ایک دم ٹھیک ہے۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا، کیوں مرزا جی؟ ہم جو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس نے نازو کی طرف دیکھ کے کریم بلوچ سے بات کی اور بقول فلمی شاعر کے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ نازو نے اس بار سچ مچ ایسا ظاہر کیا جیسے وہ کچھ نہیں سن رہی۔ کریم بلوچ نے اپنے پیشہ وارانہ دعوے کو سچ ثابت کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے بڑی مہارت کے ساتھ لانچ کو بندرگاہ کے علاقے میں ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے فش ہاربر کا علاقہ دور نہ تھا، لیکن جہاں سمندری ٹریفک کسی نظم و ضبط کی پابند نہیں تھی، اور اس جگہ چھوٹی بڑی ماہی گیری کی کشتیاں اور لانچیں ہی تھیں جن کی تعداد کا کوئی شمار نہ تھا۔ جہاز یہاں سے بہت دور تھے۔ اس علاقے کا اگر موازنہ کیا جاتا تو جو فرق وکٹوریا روڈ کی ٹریفک اور چاکی واڑہ کی ٹریفک میں محسوس کیا جا سکتا تھا، وہی بندرگاہ اور فش ہاربر کے علاقے میں بھی نمایاں تھا۔ ہم 11 بجے کے بعد لانچ لے کر اسی جگہ آئیں گے، غالب نے کہا۔ تمہیں یاد رہے گی نا یہ جگہ؟ میں نے کہا ہم تو آ جائیں گے مگر تم واپسی مت بھول جانا، موسی نے کہا۔ جب لانچ واپس چلی گئی تو ہم ہجوم میں شامل ہو گئے، جو ایک بدحواس منتشر اور مخلوط بے لحاظ اور منہ زور قوت تھی۔ ہر سمت میں رواں اور خر لہجہ مصروف عمل۔ اچانک کسی نے چلا کر کچھ کہا اور میرا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ اوئے اٹھا یہ! میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوسٹ گارڈ کا آدمی تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اور اس کریٹ کی طرف دیکھا جو زمین پر رکھا ہوا تھا۔ کیا ہے تجھے؟ کیا مزدوری کرنا ہے تیرا کام یا سوال کرنا؟ وہ گھرا کے بولا۔ غلطی اس نے گالی دے کر کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا گالی پھر مت دینا، سمجھے؟ رہی مزدوری کی بات تو پہلے بتاؤ، اجرت کیا ملے گی؟ اجرت؟ صدمے اور غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ تیری اتنی ہمت کہ ہم سے مزدوری مانگتا ہے؟ ابے معلوم ہے یہ کیا ہے اور کس کا مال ہے؟ مجسٹریٹ صاحب کی گاڑی کھڑی ہے باہر، حدیث شریف ہے کہ کام کرانے سے پہلے مزدور سے اس کی اجرت طے کر لو۔ میں نے کہا اس کو اٹھا کر باہر لے جانے کے 100 روپے ہوں گے۔ باہر مجسٹریٹ صاحب کی گدھا گاڑی تک جانا ہو یا کمشنر صاحب کی بیل گاڑی تک۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ میرے تیور دیکھ کر بھڑک گیا۔ اس نے محسن سے رجوع کیا، یہ شاید نشے میں ہے، چل تو اٹھا۔ کیا یہ شراب کا کریٹ ہے؟ محسن نے کہا ہاں ہاں ولایتی شراب ہے، ذرا سنبھال کے اٹھانا۔ محسن نے مجھے آنکھ ماری اور کریٹ اٹھا لیا۔ 2 قدم چلا اور جب اس نے دیکھا کہ سامان اٹھوانے والا مطمئن ہو کے آگے چل پڑا ہے تو اس نے کریٹ کو اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ بوتلوں کے پھٹنے سے کئی چھوٹے دھماکے ہوئے جو مل کر ایک بڑا دھماکہ بن گئے۔ کوسٹ گارڈ کا سپاہی ایسے اچھلا جیسے اس کے پیچھے کسی نے بم پھینک دیا ہو۔ میں اور محسن بھاگے، وہ سیٹی بجاتا ہوا ہمارے تعاقب میں دوڑا۔ ہم نے راستہ بنانے کے لیے کئی افراد کو چت کیا۔ اتنی دیر میں کوسٹ گارڈ کے سپاہی نے اپنے کسی دوسرے ساتھی کو بھی بلا لیا تھا اور وہ سر پٹ ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ وہ مسلح نہیں تھے اور اس علاقے میں ان کی مدد کے لیے پولیس بھی نہیں تھی، مگر انہیں وردی کے اختیار پر غرور تھا۔ وہ دوسروں سے بھی چلا چلا کر ہمیں پکڑنے کا کہہ رہے تھے، مگر اول تو وہاں شور میں ان کی سنتا ہی کوئی نہ تھا۔ جس نے سنی اور ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی اسے ہم نے ادھر ادھر پھینک دیا۔ 1 فرلانگ کی ریس ایک نسبتاً ویران علاقے میں ختم ہوئی۔ ہم ایک گودام نما بیرک میں گھس گئے جس میں فرش سے چھت تک بوریاں ہی بھری پڑی تھیں۔ یہ بوریاں کتاروں میں رکھی گئی تھی، چنانچہ گودام کے اندر گلیاں سی بن گئی تھی۔ ادھر تو ادھر دیکھ، میں ادھر سے جاتا ہوں، ہمارے تعاقب میں آنے والے نے کہا۔ سالے بچ کر جائیں گے کہاں؟ اتنا نقصان کر دیا، میں جواب کیا دوں گا مجسٹریٹ صاحب کو؟ وہ تو مجھ کو ہی ڈک دیں گے۔ وہ اکیلا ہی غصے میں بڑبڑاتا چلا آ رہا تھا کہ میں نے اسے دبوچ دیا۔ اس کی آواز بند ہو گئی، اس کے کان سے ذرا نیچے ہاتھ مار کر میں نے اسے بے حس کر دیا۔ اب تو اسے سنبھال، میں نے کہا، میں دوسرے کو پکڑتا ہوں۔ دوسرا 1 منٹ کے بعد میرے ہاتھ آ گیا۔ وہ بوریوں کی دیواروں سے بنی ہوئی گلیوں میں ٹہلتا ہوا آ رہا تھا۔ چونکہ وہ نقصان کے لیے مجسٹریٹ صاحب کو جواب دہ نہیں تھا، اس لیے وہ زیادہ مستعد بھی نہیں تھا۔ یار یہاں اتنے بڑے گودام کا والی وارث کوئی نہیں؟ موسی نے کوسٹ گارڈ کی وردی میں نمودار ہو کر کہا۔ اے بھائی ابھی پردہ ہے، میں نے کہا۔ ویسے بھی قاعدہ شرفاء کا دستک دے کر آنے کا ہے۔ دستک دی تھی میں نے ایک بوری پر، محسن بولا۔ معاف کیجئے گا، یہ وردی آپ کو توند کا سائز دے کر پہننی چاہیے تھی۔ عموماً ایسی کنگ سائز توند مال حرام کا ٹریڈ مارک ہوتی ہے۔ میں نے ڈھیلی شرٹ کو ٹائٹ باندھتے ہوئے کہا۔ کوئی چوکیدار قاعدہ قانون کے مطابق یہاں رکھا ضرور کیا ہوگا۔ ہاں مگر رواج اور فیشن کے مطابق وہ چائے پینے چلا گیا ہوگا یا کسی افسر کے کام سے گیا ہوگا، اس کے گھر پر بچے کھلا رہا ہوگا، یا ممکن ہے
کہیں دئی بلے کی ریڑھی لگائے بزنس کر رہا ہوگا۔ ہاں یہاں کیا ہے جو کوئی لے جائے گا، ان بوریوں میں چاول ہے، 2.25 من کی بوری کوئی کیسے کرے گا چوری؟ بات یہ ہے کہ قوم کو بڑی رغبت ہوتی جا رہی ہے حرام خوری سے۔ ہم دونوں گودام کے عقبی راستے سے باہر نکل رہے تھے یا میں کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، وہ ادھر ہی آ رہے تھے۔ چنانچہ میں اور محسن دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نمونہ بے شک دیکھ لیں، اصلی کرنل باسمتی ہوگا اور ایکسپورٹ کوالٹی۔ دوسرا شخص پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ پچھلی بار بھی تم نے یہی بولا تھا، بات میں نے کی تھی، لیکن تم کو سپلائی میں نے نہیں دی تھی۔ پہلا شخص غالباً چوکی دار تھا۔ تمہارا مال کتنے بجے آئے گا؟ 10 بجے کے بعد، میں خود بھی آؤں گا ساتھ اور پیسے بھی اسی وقت دوں گا۔ یہ غلط ہے، آدھی رقم ابھی دو، بوری پر اپنا نشان لگاؤ اور نشان دے کر لے جاؤ، میں یہیں ملوں گا۔ کیوں رات تک ڈیوٹی دو گے؟ دیکھو سیٹھ صاحب، برا مت ماننا، ہمیں تو مروا دیا تھا پہلی بار کسی نے۔ میں آپ کا نام نہیں لیتا، لیکن کوئی اپنا مال تو دے کر لے گیا اور بیچ میں 10 بوریاں بھوسے کی بھی رکھ گیا، 100 بوری مال میں۔ میں بے ایمانی کا کام نہیں کرتا، تم دیکھ لینا، سب وہی جوشی چاول ہوگا۔ جوشی کا ٹوٹا؟ ہاں وہی تھا میرا مطلب، ٹوٹا ہی ہوگا مگر صاف۔ سیٹھ نے جیب سے نوٹ نکال لیے۔ یہ لو ابھی 200 رکھو اور باقی 3 رات کو مال لگانے کے بعد۔ سیٹھ نے جیب میں سے ایک موٹا سا مارکر نکالا، ایک پتلی سی چھری نما چیز پہلے ہی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ چھری اس نے ایک بوری میں گھونپ دی، اس کی نوکیلی تیز دار ٹیوب میں کچھ چاول آ گئے۔ سیٹھ نے انہیں ہتھیلی پر ڈال کر رگڑا، پھونکا اور سونگ کے ساری لایا۔ پھر اس نے بوری پر ایک خاص نشان ایسی جگہ لگا دیا جہاں وہ ایک نظر میں دکھائی نہ دے۔ اب دوسرا لاٹ آگے والا، سب ایک جگہ کا مال مت اٹھاؤ، چوکی دار نے کہا۔ وہ آگے بڑھ گئے، ہم باہر نکل آئے۔ ابھی ہم نے ایک بڑے اور ایک چھوٹے ڈاکو کو مل کر اس ملک کی عزت لوٹتے دیکھا تھا، اس کے نام کی ساکھ لوٹتے دیکھا اور اس کا خزانہ لوٹتے دیکھا تھا۔ یہ سب باہر بھیجا جانے والا اعلیٰ قسم کا چاول تھا اور ایک غیر معمولی چوکیدار نے کسی بے وفادی کے ساتھ مل کر 500 روپے میں اپنا ضمیر، ایمان، سب کچھ بیچ دیا تھا۔ اس اعلیٰ قسم کے باسمتی چاول کی لاٹ میں جو ہزاروں بوریوں پر مشتمل تھی، 100 بوریاں تبدیل کی جا رہی تھی، ان کی جگہ گھٹیا قسم کے موٹے چاول رکھے جا رہے تھے۔ بال میں اس خورد برد کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، پھر بھی سب کو پتا ہوگا کہ لاٹ 100% وہ نہیں جو پاس کی گئی تھی۔ بال کسی جہاز پر لد جائے گا اور جب بیرون ملک کسی امپورٹر کے پاس جائے گا تو وہ اس بے ایمانی پر پوری پاکستانی قوم کو بے ایمان کہے گا، پوری تاجر برادری کو چور قرار دے گا۔ یہ نقصان تو برداشت کرے گا، مگر اپنی زبان سے نہ جانے ملک کی ساکھ کو اور تجارت کو کتنا نقصان پہنچائے گا۔ وہ خود تو 100 بوری خراب چاول دے کر تباہ نہیں ہوگا، مگر پاکستان کے بہترین چاول کی مارکیٹ کو تباہ کرنے کے لیے یہ مثال 10 برآمد کرنے والوں کے سامنے رکھے گا۔ ایسے چور جو چاول کی جگہ 10 بوری بھوسا بیچتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، مگر غلطی ایک فرد کرتا ہے تو سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔